ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے۔ روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم متقی پرہیزگار ہو جاؤ۔ جب دنیا میں کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے یا بوڑھا ہوتا ہے، آپ نے اور ہم نے یہ فطری مشاہدہ کیا ہے کہ اس کی اگر صحت ہوتی ہے، تندرست ہوتا ہے، بیماری کا دکھ درد تکلیف وغیرہ نہیں رکھتا تو بڑا خوش رہتا ہے۔ اسے یہ نہیں ہوتا کہ مجھے قورمہ ملے، پلاؤ ملے، زردہ ملے، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں صحت مند ہوں اور میری ظاہری صحت کی وجہ سے جو خوشی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے کہ میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا، اور اندرونی میرے اعضاء جو ٹھیک ٹھاک ہیں، مجھے سانس جو ٹھیک ٹھاک آ رہا ہے، میری صحت کی وجہ سے مجھے جو خوشی حاصل ہے میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ یہ ہے وہ بات کہ جس کی صحت تندرستی جسے ملی ہوئی ہے وہ کہتا ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک قورمہ رکھتا ہے، پلاؤ رکھتا ہے، دنیا کا مال دولت بڑی خوشیاں رکھتا ہے جو کہ ظاہری ہیں، اور وہ انہیں استعمال نہیں کر سکتا۔ بیمار ہے، بیماری ہے، دکھ درد تکلیف بیماری کی ہے، کوئی جا کر اس سے پوچھے، بیچارہ پوری کوشش میں لگا ہوا ہے، اپنی ہر چیز جو ہے اپنی صحت کے لیے قربان کر رہا ہے، کوئی مزہ نہیں، زندگی بے کیف ہے، زندگی بے سرور ہے، دکھ درد تکلیف بیماری کی جو ہے اس کی جان پر بنی ہوئی ہے۔ یہ ہے وہ بات اگر کوئی جان جائے تو اب اسے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تندرستی میں خوشی ہے۔ اسی طرح جب بندہ یہ عارضی زندگی میں تندرستی رکھتا ہے تو بڑے مزے میں ہوتا ہے، اور ابدی ایک زندگی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دیتا ہے۔ اب وہ ہمارا حکیم ہے، اب وہ ہمارا علاج فرماتا ہے۔ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، حکیم کے پاس جاتا ہے کہ بیماری کا دکھ درد تکلیف اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ اسی طرح پھر اس کا علاج ڈاکٹر حکیم وغیرہ کرتا ہے، بیچارہ ساری غذائیں چھوڑ دیتا ہے اپنی تندرستی کی خوشی لینے کے لیے۔ پھر کیا کرتا ہے، کڑوی دوائیں، مشکل والے انجیکشن، تکلیف والی چیزیں استعمال کرتا ہے کہ اللہ مجھے تندرستی دے دے۔ پھر اس بات میں وہ لگ جاتا ہے۔ اگر کسی کو پتہ ہو جائے کہ لعلکم تتقون میں اللہ پروردگار اپنے بندے کا جو علاج کرتا ہے، جو علاج کرنے والا اتنا بڑا ہے، اس کا نشانہ ہی نہیں ادھر ادھر خطا ہوتا، اب اللہ اسے تندرستی بھی دیتا ہے، وجودی صحت بھی دیتا ہے جو کہ ظاہری وجود کی بھی ہوتی ہے اور اندرونی اعضاء کی بھی ہوتی ہے۔ اعضاء بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ظاہری صحت بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ملتا ہے، ابدی زندگی کی شفا عطا کر دی جاتی ہے۔ یہ اللہ علاج پیدا کرنے والا علاج کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا ایمان والو تم پر روزے فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی پرہیزگار ابدی زندگی کی شفا پانے والے ہو جاؤ۔ یہ بڑی دولت ہے۔ ہمارا آج نفس جو ہے کھانا چاہتا ہے، پینا چاہتا ہے، سونا چاہتا ہے، جاگنا چاہتا ہے۔ اسے کیا پتہ کہ یہ نعمت جو ملتی ہے یہ تندرستی سے نعمت ملتی ہے۔ تندرستی کوئی کوئی چاہتا ہے، تندرستی کی قدر کوئی کوئی جانتا ہے، تب پتہ چلتا ہے جب کھانا پینا اس کا رک جاتا ہے، رات کی نیند اس کی ختم ہو جاتی ہے، تب پتہ وہ کیا کہتا ہے، اللہ مجھے صحت دے دے، مجھے تندرستی دے دے، ورنہ پہلے کیا کرنا چاہتا ہے، کھانا پینا مزے کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح 11 مہینے بندہ جو ہے تندرستی صحت یہ نہیں چاہتا، صرف کھانا پینا چاہتا ہے۔ پھر اللہ بتاتا ہے نہیں، کھانا پینا اصل نہیں ہے، صحت تندرستی اصل ہے۔ اسی طرح 11 مہینے اللہ پروردگار یہی بتاتا رہتا ہے کہ تندرستی صحت اصل ہے، یہ جو میری نعمت ہے۔ جب 12واں مہینہ رمضان کا اللہ روزے رکھنے کے لیے کہتا ہے
تو صحت کا پہلے بتایا ہوتا ہے، جو کہ 11 مہینے بتایا ہوتا ہے، اور اللہ کا شکر گزار بندہ اپنے اللہ کی دی صحت پر شکر ادا کرتا ہے۔ اب 12ویں مہینے اللہ شفا کا بھی بتاتا ہے کہ ایک طرف تیری ظاہری صحت میں، تندرستی میں تجھے عارضی زندگی ملی ہوئی ہے، اور دوسری طرف ابدی زندگی میں تجھے شفا دیتا ہوں۔ اب یہ شفا کے حصول کا ذریعہ ہے یہ رمضان مبارک کے روزے۔ رمضان مبارک میں روزے جو ہیں ان میں نمازیں، نیکیاں، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ وغیرہ دینا۔ قسمت والا وہ ہے جو رمضان میں جب داخل ہوا ہے تو یہ اللہ کا پاک مہینہ، اللہ کا مہمان مہینہ ہے، اس کی قدر وہ کرتا ہے۔ مہمان اللہ کا ہو، قدر مومن کرے، اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی وہ سعادت پا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان مبارک کی قدر اور اس پر خوشی اور حقیقت، رحمت، برکت عطا کریں، اور ہم کامیاب ہو جائیں۔ جو ہماری کامیابی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اللہ کے ساتھ کو پا جاؤ۔ وما توفیقی